والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صد تکریم اور میرے نہایت واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین کرام، الہ العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا، جس وقت تیرے والدین وہ دونوں یا ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اف تک نہ کہے، وقل لہما فلا تنہرہما، اور ان کو مت جھڑک، وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ نرم لہجے میں گفتگو کر، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان دونوں کے لیے اپنے رحمت کے بازو پھیلا دے، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور تو عرض کر اے الہ العالمین میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن کی حالت میں مجھے پالا ہے۔ اور مقام پر ارشاد ربانی ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اپنے رب ہی کی عبادت کر اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کر۔ اسی طرح اور مقام پر ارشاد ربانی ہے خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے حق میں تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کر۔ حملتہ امہ کرہن، اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا، ووضعتہ کرہا، اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنم دیا، وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، اس کے حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت یہ 30 ماہ ہے۔ اسی طرح اور مقام پر الہ العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے حق میں تاکید کی، حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ اس کی ماں نے سختی پر سختی برداشت کر کے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا، وفصالہ فی عامین، اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت یہ 2 برس ہے۔ انشکر لی ولوالدیک، آگے الہ العالمین نے یہ حکم ارشاد فرمایا میرا بھی شکریہ ادا کر اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کر۔ گرامی قدر، یہ تو تھا قرآن جس کے اندر خالق کائنات نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور والدین کی عزت اور عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اب آئیے مصطفیٰ کریم کے فرامین مقدسہ کی طرف۔ مصطفیٰ کریم کا ارشاد گرامی ہے طاعت اللہ طاعت الوالد و معصیت اللہ معصیت الوالد، اللہ کی اطاعت والد کی اطاعت ہے اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی ہے۔ اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، کہ اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یعنی اگر والد خوش ہے اللہ بھی خوش ہے، اگر والد ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہے۔
اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، کہ تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ اگر تو نے ان کی خدمت کی، ان کی اطاعت اور فرما برداری کی تو یہ تیرے لیے جنت کا سبب بن جائیں گے۔ اگر تو نے والدین کی نافرمانی کی، ان کو اذیت اور تکلیف پہنچائی تو یہی والدین تیرے لیے جہنم کا سبب بن جائیں گے۔ اسی طرح اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے۔ فَإِن شِئْتَ فَأَدِّ ذَلِكَ الْبَابَ، اگر تو چاہے تو اس دروازے کو ضائع کر دے، او احفظ ہو، چاہے تو اس کی حفاظت کر۔ اسی طرح اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ، کہ تین انسان ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے پہلا انسان العاق لوالدیہ، اپنے والدین کا نافرمان۔ دوسرا انسان والدیوس، بغیرت انسان، کہ جس کی بیوی کے پاس یا بیٹی کے پاس یا بہنوں کے پاس کوئی غیر محرم مرد بیٹھا رہے یا ان کے تعلقات ان لوگوں کے ساتھ ہوں اور اس انسان کو غیرت نہ آئے تو یہ دیوس ہے اور یہ انسان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ والرجلۃ من النساء، اور تیسرا شخص وہ عورت ہے جو عورتوں کے ساتھ مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، چاہے کسی کام میں بھی، لباس پہننے میں یا سواری کے اندر، کسی کام میں مردوں کی مشابہت اختیار کرے تو یہ عورت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ تین شخص ہیں جن کے متعلق اللہ کے پیارے محبوب نے فرما دیا کہ یہ تین شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے پہلا انسان والدین کا نافرمان ہے، دوسرا انسان دیوس ہے، بغیرت انسان، اور تیسری عورت وہ عورت جو اور مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ اسی طرح اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یقبل اللہ منہم صرفا ولا عدلا، الہ العالمین تین شخصوں کا نہ تو فرض قبول فرماتا ہے اور نہ نفل قبول فرماتا ہے۔ آکن، ان میں سے پہلا انسان والدین کا نافرمان ہے، دوسرا انسان منان، احسان جتلانے والا، تیسرا انسان ومکذب بقدر، تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اسی طرح اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کل الذنوب یؤخر اللہ منہا ما شاء الی یوم القیامت، کہ الہ العالمین تمام گناہوں کی سزا قیامت تک مؤخر کر دے گا، الا عقوق الوالدین فإن اللہ یعجلہ، مگر جو والدین کا نافرمان ہے، خالق کائنات اس کو اس دنیا کے اندر بھی عذاب دے گا، فی الدنیا فی الحیات قبل الممات، کہ موت سے پہلے دنیا کے اندر بھی اس بندے کو عذاب دے گا۔ تمام گناہوں کا عذاب الہ العالمین مؤخر فرما دے گا قیامت تک، لیکن جو والدین کا نافرمان ہے الہ العالمین اس کے عذاب میں جلدی فرمائے گا اور دنیا کے اندر بھی اس کو عذاب میں گرفتار فرما دے گا۔ گرامی قدر، اسی طرح اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ و تسلیم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا کہ ملعون من اکا والدیہ، تین مرتبہ ارشاد فرمایا ملعون من اکا والدیہ، ملعون من اکا والدیہ، کہ لعنتی ہے وہ بندہ جو اپنے والد کا نافرمان ہے، لعنتی ہے وہ بندہ جو اپنے والد کا نافرمان ہے۔ اسی طرح اور مقام پر ارشاد مصطفیٰ کریم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لعن اللہ من سب والدہ، کہ اللہ رب العزت اس انسان پہ لعنت فرمائے جو اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ڈائریکٹ اپنے والدین کو گالیاں دیتا ہے، ایک یہ کہ وہ کسی دوسرے بندے کو کہ والدین کو گالیاں دیتا ہے
اور وہ جواب کے اندر اس کے والدین کو گالیاں دیتا ہے، تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اس بندے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح اور مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ کرام علیہ الرضوان سے مخاطب ہو کر فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، اور صحابہ کی جماعت، میں تم کو سب سے بڑے گناہ کے متعلق نہ بتا دوں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے کہ سب سے کبیرہ گناہ، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ یہ 2 ایسے گناہ ہیں جن کو کبیرہ کہا جاتا ہے، اور یہ کبیرہ گناہ ہیں۔ لیکن پہلا گناہ الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کہ بعض لوگ ایسی احادیث کو آڑ بنا کر ہم اہل سنت و جماعت کو مشرک کہتے ہیں، حالانکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی امت کے متعلق یہ واضح اعلان فرما دیا کہ واللہ ما اخاف ان تشرکوا بعدی ولکن ان تنافسوا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے۔ ہاں، اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں اپنے رب کو بھول جاؤ گے، لیکن شرک نہیں کرو گے۔ تو جس انسان نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، دار اسلام میں داخل ہو گیا ہے، وہ قطعاً بھی شرک نہیں کر سکتا۔ ویسے شرک کبیرہ گناہ ہے، مصطفیٰ کریم نے جو ارشاد فرما دیا ہے، شرک کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن جس انسان نے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، مصطفیٰ کریم نے قسم اٹھا کر اعلان فرما دیا ہے کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے۔ گرامی قدر، اسی طرح اور مقام پر حضرت ام المومنین محبوب رب العالمین جناب سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے پیارے محبوب سے سوال کیا، من احق الناس علی المرأۃ، من احق الناس اعظمن علی المرأۃ، کہ عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، زوجہ، اس کے خاوند کا۔ آپ نے دوبارہ سوال کیا، فأی الناس اعظم حقا علی الرجل، کہ لوگوں میں سے مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، امہ، اس کی ماں کا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرد دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، من احق الناس بحسن صحابتی، کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، اموں کا، تیری ماں۔ ثم من، اس نے دوبارہ عرض کی، اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، اموں کا، تیری ماں۔ اس نے 3 مرتبہ یہی سوال دہرایا کہ میرے نیک سلوک کا لوگوں میں سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، اموں کا، تیری ماں۔ 4تھی مرتبہ اس سائل نے جب سوال کیا تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، ابو کا، تیرا باپ۔ اسی طرح خود مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا، اوصی الرجل بامہ، آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں مرد کو اس کی ماں کے متعلق وصیت کرتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ مرد کو اس کی ماں کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ 4تھی مرتبہ ارشاد فرمایا، اوصی الرجل بابیہ، میں مرد کو اس کے باپ کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ گرامی قدر، متعدد مقام پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے والد اور والدہ کے حقوق کے متعلق ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ ایک نوجوان کے متعلق آتا ہے کہ جب اس پر موت کی کیفیت طاری ہوئی، اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، تو صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم کو آ کر بتلایا، مصطفیٰ کریم اس کے پاس تشریف لے گئے،
آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، میری زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو آپ نے معلوم کیا کہ اس کی والدہ اس پہ ناراض ہے۔ تو مصطفیٰ کریم نے اس کی والدہ سے فرمایا کہ اگر یہاں پر ایک بہت بڑی آگ جلائی جائے، پھر حکم دیا جائے کہ تیرے اس بیٹے کو آگ میں ڈالا جائے، کیا تو اس پہ راضی ہو جائے گی؟ اس نے کہا حضور نہیں، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ پھر تو اس بات پہ گواہ ہو جا کہ تو اپنے بیٹے پہ راضی ہو گئی ہے۔ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیٹے پہ راضی ہو گئی ہوں۔ تو جو ہی وہ عورت اپنے بیٹے پہ راضی ہوئی، اس کی زبان پہ کلمہ حق جاری ہو گیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو مصطفیٰ کریم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بیا من النار، کہ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے جس نے میرے وسیلہ سے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ دعا ہے کہ خالق لم یزل تمام احباب کو والدین کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔